جب ہم مسلمان تھے تو ایسے خیال رکھتے تھے. آج ہم مسلمان نہیں ہیں اس لیے ہمارے اندر کوئی خیالات ہے بھی نہیں. ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. جبکہ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر پڑوسی کو دیکھو کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتا ہے, سالن نہیں بنا سکتا ہے, کہ اگر تم بنا رہے ہو, اگر پہنچا سکتے ہو تو پہنچانا, اور اگر نہیں پہنچا سکتے ہیں کہ تمہاری خوشبو سے اس کو تکلیف نہ پہنچے, تمہارے سالن کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. میں پہلے بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے, غالباً متھرا کا واقعہ تھا کہ کسی آدمی کوئی خربوزہ لے کر کے گئے اپنے گھر پہ. اب بچوں نے دیکھا تو بچے گھر پر گئے, ان کے والد کی اتنی بساط نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کو خربوزہ دلا سکے. انہوں نے جا کر کے کہا ہمیں تو خربوزہ چاہیے. اب وہ بیچارہ ادھار لینے کے لیے گئے. ادھار بھی تو مالداروں کو ملتا ہے, غریبوں کو تھوڑے ملتا ہے. غریبوں کو تو یہ رہتا ہے کہ وہ یہ دے گا کہاں سے واپس. بیچارے نے 2-4 سے ادھار مانگا, نہیں ملا. اب بچوں کی ضد, بچوں کا رونا دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پایا, خود اور بچوں سمیت پھانسی لگا کر کے مر گئے. ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے کتنی تکلیف لوگوں کو پہنچ جاتی بعض مرتبہ. اس لیے ہماری ذات سے ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. مسلمان صرف مسلمان کا خیال نہیں رکھتا ہے, وہ ہر انسان کا خیال رکھتا ہے. مسلمان ہو, کافر ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, مسلمان سب کی رعایت کرتا ہے, وہ مسلمان ہے. اور یہ سب سے بڑا جرم ہے کسی کا دل توڑ دینا, اور سب سے اچھی نیکی ہے کسی کا دل جوڑ دینا. ہماری باتوں سے کسی کا دل ٹوٹ جائے ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا ہے, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. ہم نے بعض مرتبہ کسی کے ساتھ مذاق کیا ہوتا ہے, ہم نے مذاق میں کچھ کہہ دیا, پتہ چلا اسے تو تکلیف پہنچ گئی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں, کہ جھوٹ جہاں بولا جائے گا وہ گناہ ہے. جھوٹ کا بولنا گناہ ہے, اور گناہ ہمیشہ ظلمت اور تاریکی لاتا ہے, وہ ہمیشہ اندھیرا پیدا کرتا ہے. اور جہاں ظلمت اور اندھیرا ہوگا تو وہاں برائیاں ہی برائیاں پھیلیں گی. ہم مذاق میں جھوٹ بولیں یا ویسے جھوٹ بولے, جھوٹ جھوٹی ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مثال دے کر کے سمجھایا, کہا کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کا ایک جانور وہ ہے کہ جب وہ ملے گا تو تکلیف بھی پہنچائے گا, جیسے سانپ, بچھو, ان کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن وہ انسان کو جب بھی ملیں گے تکلیف بھی پہنچائیں گے. ایک وہ ہے کہ جو فائدہ ہی پہنچائیں گے, تکلیف کبھی پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں, کا گائے, بھینس, بکری. کا یہ جب تک زندہ ہیں تب تک دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جب یہ بڑھاپے کے قریب یا دودھ کے دینے کے لائق نہیں رہتی ہیں تو پھر آدمی کو کاٹ کے کھا لیتا. اپنی جان تو دے دیتے ہیں لیکن انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے, فائدے پہنچاتے, اپنی جان دے کر کے فائدہ پہنچاتے ہیں. کا ایک جانور وہ ہیں جن سے نہ کوئی خاص تکلیف پہنچتی ہے, نہ کوئی خاص فائدہ پہنچتا ہے. کا جیسے لومڑی, یہ اس طرح کے جانور ہیں کہ ان سے کوئی خاص نہ تکلیف ہے نہ کوئی فائدہ ہے. کا پھر آگے لکھتے ہیں کا انسان, اگر تو گائے, بکری, بھینس نہیں بن سکتا ہے, کہا کہ تو سانپ, بچھو مت بن. تو اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کہ کم سے کم کسی کو نقصان مت پہنچا. کسی کو خوشی نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم اس کی تکلیف کا ذریعہ مت بن, تکلیف کا ذریعہ مت. اس لیے میں اور آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھایا, چھوٹی چھوٹی چیزوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاز کھا کر کے مسجد میں مت آنا. یہ نہیں فرمایا کہ پیاز مجھے ناپسند ہے, بلکہ فرمایا پیاز کی بو مجھے ناپسند ہے, پیاز کی جو خوشبو ہے وہ مجھے ناپسند ہے. اور فرمایا کہ کیوں مسجد میں نہیں آنا پیاز کھا کر کے. اگر کوئی آدمی کچی پیاز کھاتا ہے, کھا کر کے وہ مسواک کر لے, اس کی بو بند ہو جائے, مسجد میں آ سکتا ہے. کہا یہ جو بو آئے گی پیاز کی, کا اس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی, اس لیے فرمایا کہ پیاز کھا کر کے بنا مسواک کیے مسجد میں مت آنا. اور بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی میکینک ہے, وہ موٹر سائیکل, کاروں کا کام کرتا ہے, اس کے کپڑوں پر ڈیزل, پیٹرول کی خوشبو آتی ہے. تاکہ نہیں, نماز کے کپڑے الگ ہونے چاہیے اور تیرے کام کرنے کے کپڑے الگ ہونے چاہیے. کا جو تجھے ڈیزل اور جو تم پیٹرول کے جو دھبے پڑ گئے ہیں کپڑوں کے اوپر, کا اس میں نماز کے لیے مت آنا.
بلکہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم مسجد میں آؤ نماز کے لیے تو تم مزین ہو کر کے آؤ، بن سنور کر کے رب کے سامنے آؤ، خوشبو لگا کر کے رب کے سامنے آؤ، اس حال میں نہیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے کہ کپڑوں پر دھبے پڑے ہوئے ہیں، پسینے کی بو آ رہی ہے، جو برابر میں کھڑا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے نا کہ ہمارے برابر میں کھڑے ہونے والے کو تکلیف ہو سکتی۔ بہت سے سجدہ کرنے والے کو دیکھو کہ وہ سجدہ کیسے کرتا ہے، ایسے پھیلا لیتا ہے، دوسرے کو کونے لگ رہی کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے بندے سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ سیکھیں، اور اگر اس طریقے میں بھی علماء نے لکھا ہے اس طریقے میں بھی جو سجدہ کرنے کا سنت طریقہ ہے کہ یہ ہاتھ زمین پر ٹکے گا، یہ کلائی زمین سے اٹھے گی، یہ حصہ یہاں سے الگ رہے گا اور یہ حصہ اس پہ لگے گا نہیں، سارے حصے الگ الگ رہیں گے۔ اس میں بھی اگر سامنے والے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو آپ سکڑ کر کے سجدہ کر لیجیے، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اب دیکھیں شریعت، آپ سنت طریقہ چھوڑ دیجیے اگر تکلیف ہوتی ہے، اگر تکلیف دوسرے کو پہنچتی ہے تو آپ سنت کو تھوڑا مختصر بھجاؤ کر دیجیے اس کے اندر۔ یہ ہمارا دین ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہماری نماز سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہماری باتوں سے، ہمارے لین دین سے، کسی بھی چیز سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تو مسلمان ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچاتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا، یہ ذات مسلم حرام ہے، کا ستانا حرام ہے، حرام۔ اس لیے اپنی کسی بھی عمل سے کوشش یہ کریں، کسی بھی عمل سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ ہم واقعات کو اٹھا کر کے دیکھیں صحابہ کرام کے، کیا مثال پیش کی ہے، رہتی دنیا تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ایسی ہمدردی اور ایسی فائدہ پہنچانے کی لوگوں کو مثال قائم کی ہے۔ تو اس لیے ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، آئیڈل اور نمونہ مانتے ہیں، تو ہماری زندگی میں وہ جھلکنا چاہیے۔ کوشش تو کریں، کہیں سے کوشش کریں کہ ہم دسترخوان پر کھانا بچھائیں گے، دسترخوان اٹھانے کا، لگانے کا طریقہ یہاں سے شروع کر دیجیے۔ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، یہاں سے شروع کر دیجیے۔ اس کے بعد ایک مزاج بنے گا، پھر محلے والوں کو انشاءاللہ ہم سے تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کے بعد پھر شہر والوں کو، اس کے بعد پھر اب بڑھتا جاتا ہے آدمی۔ لیکن یہ کہ کہیں سے شروعات کرے آدمی کہ میں تکلیف نہیں دوں گا، سب سے پہلے میں اپنے گھر والوں کو تکلیف نہیں دوں گا، یہاں سے شروع کروں گا۔ ہر انسان کے اندر برائی جب ڈھونڈنے نکلو تو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ برائی ہے، دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ وہ نبی تھے جو معصوم ہوا کرتے تھے۔ انسان کے اندر برائیاں ہیں، لیکن برائیوں کو ختم کرنے کا کہیں سے شروع کرے گا تو اس کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ جس کا دل یہاں نورانی ہوگا اس کا چہرہ کل قیامت کے دن نورانی ہوگا، جس کا دل یہاں سیاہ ہوگا کل قیامت کے دن اس کا چہرہ وہاں سیاہ ہوگا۔ تو اب میں اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر کے دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا دل نورانیت سے بھرا ہے یا تاریکی اور ظلمت سے بھرا ہے۔ اگر ظلمت اور تاریکی سے بھرا ہے، میلا ہے ہمارا دل، گناہ کر کر کے ہم اس کو سیاہ کر لیا ہے، تو پھر ہمارا کل قیامت کے دن چہرے سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ آدمی گناہ گار ہے۔ اور اگر ہمارا دل، ہم نے کوئی گناہ ہو گیا فوراً سے توبہ کر لیں، کوئی گناہ ہو جائے فوراً سے توبہ کر لیں، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاہ نقطہ گناہ کرنے سے لگتا ہے کہ توبہ کرو وہ دھل جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، پھر نورانیت اس دل کے اندر آتی ہے۔ یہاں دل نورانی ہوگا، وہاں چہرہ نورانی ہوگا، جو پہچان ہوگی کہ اس نے دنیا میں جو زندگی گزاری ہے وہ نیک اور متقی بن کر کے زندگی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔